نہیں, ابو سو گئے ہیں، میں نے ان کو نہیں بتایا ہے۔ پپو BBC آیا تھا مگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ ابو کو مت بتائے کیونکہ تاشفین بھائی کی کال آ گئی تھی۔ کہہ رہے تھے ڈاکٹر سے بینڈیج وغیرہ کروا لی ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حسیب کی بات پر فارس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یار پریشانی والی بات تو ہے ہی، آئے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ میرا دل ڈرتا ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے۔ میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دور سے ہی اس پہ پھونک دیتا ہوں۔ اوپر سے پہلوان اتنا ہے کہ سیکورٹی گارڈ بھی نہیں رکھتا۔ تم آپا کو لے کر گھر آ جاؤ، اتنی دشمنیاں بنی ہوئی ہیں، اس طرح باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری غلطی ہے، میں نے سوچا وہ اتنا گھبرائی ہوئی ہیں، ذرا سنبھل جائیں تب گھر جائیں گے، پر اب وہ میری بات ہی نہیں سن رہی ہیں۔ تم بھائی کو کال کرو۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں، تم عباس کو سلا دو، بائے۔ حسیب کی کال بند کرتا وہ جگن کی طرف آیا۔ آپا، فارس نے ایک دفعہ پھر ریسٹ واچ پہ نگاہ ڈالی جہاں 12:30 ہو رہے تھے۔ جگن کو دیکھنے لگا جو بت بنی بیٹھی بس فاسٹ فوڈ شاپ پر لگے ٹیلی ویژن کی تاریخ بڑی اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ ٹیلی ویژن فارس نے ہی کہہ کر بند کروایا تھا۔ آپا چلے گھر چلتے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میرے لیے کیا حکم ہے، اب تو لوگ بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم پچھلے 2.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں۔ اس کو فون کرو، اب بولو ادھر آئے۔ میں 3 دفعہ کال ملا چکا ہوں، کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا۔ دوبارہ ملاؤ۔ وہ مصروف نہ ہوتے تو پہلی بیل پہ ہی کال کا جواب دے دیتے۔ میں کہہ رہی ہوں نا اس کو کال ملاؤ، پھر تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ڈانٹ پڑ جانی ہے۔ ٹھیک ہے پھر چپ کر کے بیٹھے رہو، کیونکہ میں بھی تب تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود ادھر نہیں آتا۔ یہ لوگ 1 بجے بند ہو جاتے ہیں، فارس نے شاپ کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد باہر بیٹھ جاؤں گی، پر اس کے بغیر گھر نہیں جاؤں گی۔ پیاری آپا غصہ جانے دو۔ جواب میں جگن نے اسے مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ فارس فون لے کر باہر نکل گیا۔ دروازے سے باہر کھڑے کھڑے اس نے 3 دفعہ مزید کال کی مگر جواب نہیں ملا۔ اب کے فارس کو بھی تشویش ہونے لگی، اس نے میسج بھیجا، بھابھی گھر جانے سے انکاری ہو رہی ہیں، کال اٹھاؤ یا کال کرو۔ رات ڈھل گئی ہے اور ہم لوگ ایک فوڈ شاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے 10 منٹ بعد میسج کا جواب آیا، پاگل آدمی، اس کو گھر لے جاؤ، میں ایک میٹنگ میں ہوں۔ وہ کہتی ہیں وہ تاشفین کے بغیر گھر نہیں جائیں گی۔ غصے سے کہہ رہی ہے یا پیار سے؟ بیٹا تو آ کر خود ہی پوچھ لے۔ دوسری جانب سے تاشفین نے ہنسی والا ایموجی بھیجی، ساتھ میں کہا، جگہ بتاؤ آتا ہوں۔ فارس نے ایڈریس لکھ بھیجا اور خود اندر آ کر جگن کے لیے کچھ پینے کو آرڈر کیا۔ 1:45 فارس کو میسج ملا، باہر آؤ۔ فارس شیشے کے باہر سڑک پر آ کر رکنے والی گاڑی کو دیکھ چکا تھا۔ چلے آپا، بھائی آ گئے۔ جگن پوری طرح متوجہ ہوئی، کہاں ہے؟ باہر گاڑی میں۔ فارس کی ہمراہی میں باہر آئی۔ سامنے کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر برجمان وہ اس وقت بھی فون پہ مصروف تھا، مگر اس کو دیکھ کر ہی جگن کے جلتے دل پر ٹھنڈی فوار سی برسی، ورنہ جب سے خبروں میں تباہ شدہ گاڑی کی تصویر دیکھی تھی جسے میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ تاشفین نے اس کو دیکھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ فارس کو موٹر سائیکل کی جانب بڑھتے دیکھ کر اگلا حکم دیا، فارس تم گاڑی میں آؤ۔ عامر تم موٹر سائیکل لے جاؤ۔ عامر نامی اہلکار جی سر کہتا ڈرائیونگ سیٹ سے نکل گیا۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تاشفین نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھی ہے، مگر کہا کچھ نہیں۔ تاشفین کا فون بجنے لگا۔ جگن نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر اگلی سیٹ کی جانب پھینک دیا۔ سارے فساد کی جڑ ہی یہ نوکری ہے۔ میں زندہ سلامت تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ ہاں کم ہے، بہت کم ہے۔ جانتے ہو تمہارے متعلقہ لوگوں کی جان کیسے سولی پہ اٹکی ہے؟ جب گھنٹہ 2 تک معلوم نہ ہو سکے آیا تم زندہ بھی ہو یا نہیں۔ تاشفین سمجھتا تھا وہ شوق میں ہے اور اس وقت سمجھانا سود مند ثابت نہیں ہونے والا،
اس نے آگے جھک کر جگن کے ٹھنڈا یا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چھپا لیا۔ فارس نے سارا رستہ ایک لفظ نہیں بولا۔ گھر پہ پہنچے تو صرف حسیب جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی تاشفین ہال کی روشنی میں داخل ہوا، حسیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فارس لب نیچے کھڑا مسلسل تاشفین کو دیکھے گیا، جبکہ جگن کے اپنے آنسوؤں پہ اختیار ختم ہو گیا۔ تاشفین نے جیکٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ماتھے پہ آنکھ کے قریب سفید پلاسٹر لگا ہوا تھا، بائیں ہاتھ کے اوپر جلد چھلی ہوئی تھی۔ سارا لباس پہ مٹی کے نشانات تو تھے ہی، مگر جیکٹ کی پوری آستین اور شرٹ کا اگلا حصہ خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ جتنی بری میری حالت بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اتنی بری نہیں ہے۔ ذرا ہاٹ بات لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھنا ایک دم فریش نظر آؤں گا۔ ہم تمہیں کسی قیمت پہ بھی کھونا نہیں چاہتے۔ یار فارس، تم تو سمجھدار ہو، تم بھی شروع ہو گئے ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے بے غیرتوں کی طرح نہیں بیٹھ سکتا جب میرا بھائی باہر زندگی اور موت کی بازی کھیل رہا ہو۔ تاشفین تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ تینوں ویسے ہی اداس چہرہ لیے اس کے سر پہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ اس کو کہنا پڑا، یار تم لوگ تشریف رکھو گے کہ دعوت نامہ دوں؟ حسیب اس کے برابر بیٹھتا ہوا گویا ہوا، بھائی جاب چھوڑ دیں۔ جاب چھوڑ دوں تو کیا موت کا فرشتہ بھی اپنے رجسٹر سے میرا نام مٹا دے گا؟ جگن آنسوؤں سے رندی آواز میں بولی، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ آخر ہم لوگوں کو تکلیف دیکھ کر تمہیں کیا سکون ملتا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ بزدل بن جاؤں؟ ایک ماں کے بیٹے کا قتل ہوا ہے، جانتے ہو وہ ماں بیٹا کھونے کے بعد رو رو کر اپنے آنکھوں پر نور بھی کھونے پہ آئی ہوئی ہے۔ جوان اولاد طبی موت مر جائے تو صبر آتے آتے آ ہی جاتا ہے، مگر یوں حادثاتی موت پہ صبر نہیں آتا جب آپ کے بے گناہ پیارے کو مارنے والے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہوں، اور دوسری طرف اگر سزا ہی نہیں دو گے تو معاشرہ مر جائے گا۔ کیس عدالت میں لگ چکا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ تم ساتھ دو، تم جو کر سکتے تھے کر چکے ہو، پلیز اب اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ۔ جگن کے کہنے پہ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ تب سے خاموش کھڑا فارس بولا، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی کہ اپنی سیکیورٹی ٹیم کو اپنے ساتھ رکھا کرو۔ کس طرح سمجھاؤں کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے؟ تم ایسی فضول باتیں کرنا بند نہیں کر سکتے؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میرے بھائی ادھر بیٹھے نہ ہوتے تو اس سوال کا جواب میں بہت اچھے سے دیتا۔ یہاں پر سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے ڈنر کیا؟ جگن نے اپنے جوتے اتار کر وہیں صوفے کے قریب رکھے اور ننگے پاؤں واش بیسن کی جانب بڑھتے ہوئے ان تینوں سے سوال کیا۔ فارس نے تاشفین کے آگے ہاتھ جوڑے، یہ دیکھ بھائی، اور کچھ نہیں تو میرے بندے ہاتھوں کی ہی لاج رکھ لے۔ تاشفین نے اس کے بندے ہاتھوں کو دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھیں دکھا کر بولا، تو بعد آجا بیٹا ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی۔ میرا سر دکھ رہا ہے اور یہاں میری کلاس لی جا رہی ہے جیسے میں 3 سال کا ننھا سا بچہ ہوں۔ لا بھائی، کوئی اندھا بھی تجھے 3 سال کا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، 30 کا ضرور ہے۔ جگن منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے ہاتھ پیر پوچھتی مسلسل تاشفین کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، 30 کا ضرور ہے۔ جگن جگن منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے ہاتھ پیر پوچھتی مسلسل تاشفین کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ میں کھانا باہر نہیں لاؤں گی، اگر بھوک لگی ہے تو تینوں وہیں اندر آ جاؤ۔ سب سے پہلے تاشفین اپنی جگہ سے اٹھا، جو حکم مائی لیڈی، بندے کی کیا مجال جو انکار کرے۔ جگن نے گھوری سے نوازا، جواب میں وہ مسکراتا ہوا ہاتھ دھونے لگا۔ آپا، ایک بات کہنا تھی۔ وہ بیڈ شیٹ بدل رہی تھی جب دروازے کے فریم میں حسیب آ کر کھڑا ہوا۔ ہاں بولو۔ وہ اصل میں میری کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میری کلاس فیلو؟ تمہاری کلاس فیلو مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ کیوں؟ میرا کلاس فیلو نہیں، میری کلاس فیلو۔ او اچھا اچھا، کوئی لڑکی ہے؟
جی مگر کوئی غلط مطلب لینے کی ضرورت نہیں. شی از جسٹ اے گڈ فرینڈ. میرا اس کو کیسے پتا چلا؟ میں نے اپنے دوستوں کو آپ کی شادی کی تصویریں دکھائی تھی. وہ آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں. سو سویٹ. لیکن چونکہ بڑی میں ہوں اس لیے ایسا کرو اپنے دوستوں کو گھر پہ بلا لو. اچھا سا لنچ کرواتی ہوں. ساتھ میں سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تبھی تاشفین واش روم سے برآمد ہوا. سلیو لیس ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. کندھے پہ لگی بینڈیج پہ خون جمع ہوا تھا. تاشفین کیا خیال ہے؟ میں حسیب کے دوستوں کو لنچ پہ بلانا چاہ رہی ہوں. میری طرف سے اجازت ہے. جب چاہو جس کو چاہو بلا لو. میں نے کون سا مہمان نوازی کے فرائض سر سر انجام دینے ہیں؟ اس گھر میں ہر کوئی آزاد ہے سوائے میرے. حسیب ہنستے ہوئے بولا، آپا آپ نے ہمارے شیر کو ایک دن میں گیدڑ بنا دیا. واہ کیسے اچھے بچے بنے گھر بیٹھے ہیں. تم اس کو زیادہ پمپ مت کرو. پہلے ہی کوئی کم روب نہیں ڈال رہی، لے کر گھر پہ بٹھا دیا ہے. توبہ ایک چھٹی کیا کروا لی، کسی بچے کی طرح شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے. اب آرام کریں تاکہ زخم سے خون رسنا بند ہو. عباس اسکول سے واپسی پہ سیدھا تاشفین کے پاس آیا. آج مس پوچھ رہی تھی تمہارے بھائی کا کیا حال ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگی کل ان کو گولی لگی تھی، زیادہ زخم تو نہیں آیا. اور میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو گولی کیوں لگی تھی. اب مجھے کیا علم، میرے گھر میں سب لوگ مجھے بچہ سمجھتے ہیں. مجھ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں. ٹی وی دیکھنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے. فیس بک یا انسٹاگرام مجھے کوئی چلانے نہیں دیتا. بتاؤ میری بھی کوئی زندگی ہے؟ بس یار جب سے یہ ڈکٹیٹر عورت ہمارے گھر آئی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہی ہو رہے ہیں. میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں. بڑے بھائی آپا کو کچھ مت کہنا. میری لڑائی آپ کے ساتھ ہے، آپا کے ساتھ نہیں ہے. اتنے سے تو ہو تم. ابھی سے فیس بک اور انسٹاگرام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میری کلاس کے سب بچوں کے پاس سوشل سائٹس کے اکاؤنٹس ہیں. میں ہی ایک پینڈو ہوں جس کے پاس اپنا فون بھی نہیں ہے. کیونکہ تم دور حاضر کے 99% یوتھ کی طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کے مسائل حل نہیں کرو گے، بلکہ اپنے بھائی اور باپ کی طرح باعمل زندگی گزارو گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرا کلاس فیلو ہے نا فیصل ریحان، اس کے فیس بک پر 2000 دوست ایڈ ہیں. پلیز مجھے بھی اکاؤنٹ بنانے دو نا. فیس بک نہیں تو کم از کم اسنیپ چیٹ کی ہی اجازت دے دیں. اسنیپ چیٹ پہ تم نے کیا نکول کڈن کے ساتھ اسنیپ شیئر کرنی ہے؟ نہیں، میں الماس بھابی کو ایڈ کروں گا تاکہ بچوں کی تازہ تازہ تصویریں دیکھ لیا کروں. تاشفین نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا. میں تمہیں بتانا بھول گیا، مہا ملی تھی. ہے سچ؟ کب؟ مجھے حارث کے ساتھ کام تھا، ایک دن اس کو ملنے اس کے گھر پر جانا ہوا. مہا کی ماں نے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا، مگر وہ بھی آخر ہمارا خون ہے. اندر جاتے ہوئے ماں کے سامنے اعلان کر گئی تھی کہ چاچو آئی لو یو. صرف آپ کے لیے ایسا بولا. اس نے میرا نہیں پوچھا. اس نے میرا نہیں پوچھا. عباس کے سوال پہ حسیب بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارا نہ پوچھا ہو؟ بھائی تم نے ان دونوں کو چوری اٹھا کر لے آنا تھا. اس کی ماں بڑی بد دماغ ہے، یوں ہی کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے گی، ورنہ بچوں کو گھر پہ لانا کون سا مشکل ہے. عباس تاشفین کے سینے سے لگ کے لیٹتے ہوئے بولا، جب ہماری زینب آئے گی تب میں بھی الماس بھابی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا. تاشفین اداس شکل بنائے کھڑی جگن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم بے فکر رہو، الماس کو تاشفین کے بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا ہے. البتہ وہ زینب کی ماں کو ہم سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی. عباس جھٹ بھائی کے پہلو سے اٹھ کر جگن کے قریب ہوا، جیسے واقعی اس کو چھن جانے کا خطرہ ہو. میری آپا کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی. کیوں آپا؟ جگن ابھی تک تاشفین کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر عباس کے خوش دلی سے جواب دیا، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پھر تاشفین سے اپنے خدشے کی تصدیق چاہی. کیا آپ نے آپی کو بتا دیا کہ میں ادھر ہوں؟
तुम और मैं मियाँ बीवी हैं, कोई हराम ताल्लुक नहीं है जो यूं डर कर जी रही हो। आप समझते क्यों नहीं है? अब वो मुझसे नाराज हो जाएंगी कि मैंने झूठ क्यों बोला। तुम्हें इसकी नाराजगी की इतनी परवाह थी तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें मेरे साथ देखकर खुश नहीं होगी। अल्लाह जान एकदम से उनको आप में कौन सा बुरा इंसान नजर आना शुरू हो गया है। जब जब रिश्ता हुआ तब तो दिन रात आपकी अच्छाइयां बयान होती थी, काबिलियत के डंके बजाती थी। ताशफैन हंसता चला गया। मैं नहीं मानता, क्योंकि अल्मास कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकती। कम से कम मुझे निग्गी की शादी तक सुकून से देख लेने देते। ताशफैन संजीदा हो गया। मैंने इतने दिनों से तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र इसीलिए नहीं किया था कि तुम ख्वामखा परेशान हो जाओगी। अगर वो कुछ कहेगी या इधर आएगी तो मैं देख लूंगा। अगर वो शेर है तो आपका गुस्सा सवा शेर है। अल्लाह ही मेरे हाल पे रहम करे। ताशफैन मुस्कुराया। इस पल उसका जी चाह रहा था जुगन को पकड़कर अपने दिल के सबसे महफूज तहखाने में छुपा ले, जहां उसको कोई तकलीफ या तंगी ना आए। भाई, आपको नींद नहीं आ रही तो क्या हम एक फिल्म देख सकते हैं? अब्बास के सवाल पे ताशफैन ने अपनी नीम व आंखें पूरी खोलकर वॉल क्लॉक पे नजर डाली। यार, आम तौर पर मेरा दिन यूं भागता है कि मुझे लंच करने का होश भी नहीं रहता, और आज दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। आराम करवाने के लिए आपको छुट्टी करवाई है। अयादत पर आने वालों का तांता बंधा रहा है। अभी आराम से बिस्तर पे पड़े रहें। हसीब, तुम इन दोनों को लैपटॉप पे कोई मूवी लगा दो। शिबनी, मुझे कोई मूवी नहीं लगानी, नीड फॉर स्पीड लगानी है। मैं यूनिफॉर्म बदल कर आ भी आया। अब्बास छलांग मारकर बेड से उतर कर भाग गया। खतीब लैपटॉप लेने चला गया। वो भी दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी जब ताशफैन की आवाज आई। कहाँ जा रही हो? जुगन मुड़ते हुए बोली, अब्बास के लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ, आपको कुछ चाहिए? ताशफैन ने सर अज़बात में हिलाते हुए कहा, हाँ, क्या चाहिए बताएं, ले आती हूँ। तुम वेरी फनी। वो शर्म से लाल चेहरा लिए कमरे से निकल गई। ताशफैन के शिकवे ने पीछा किया। कोई जवाब तो देकर जाओ, पूछा तो ऐसे था जैसे जो मांगूंगा खड़े खड़े दान कर दोगी। फरागत ने दिमाग पर असर कर दिया है, चुप करके मूवी देखें, मैंगो शेक बनाकर लाती हूँ। यू आर अ लायर मिसेस जुगन ताशफैन। थैंक यू मिस्टर ताशफैन, जुगन ने ऊंची आवाज में कहा, और इसरार अहमद के कमरे की जानिब आई। अंदर से आने वाली बातों की आवाज से अंदाजा हो गया था कि उनके मेहमान अभी यहीं थे। वहीं से किचन में आ गई, स्नैक्स और रेफ्रेशमेंट लेकर वापस आई तो दोनों भाई स्क्रीन पे नजरें जमाए बैठे हुए थे। जुगन ने लैपटॉप एक जानिब हटाने का इशारा दिया और ट्रे दोनों के सामने बेड पे रख दी। हसीब किधर गया? 3 बज गए, आज फारिस भी अभी तक नहीं आया। ताशफैन की नजरें अभी भी स्क्रीन पे थी। मशरूब का घूंट भरता हुआ बोला, फारिस का मैसेज आया है, आज 5 बजे आएगा, और हसीब बाल कटवाने गया है। अच्छा, आपने सुबह से दवा नहीं ली, पेन किलर दे दूं? जरूरत तो महसूस नहीं हो रही। क्या दर्द नहीं है? दर्द तो है, मगर इतना ज्यादा नहीं है। चले ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही थी आजकल मैं बच्चों की शॉपिंग कर ली जाए। फारिस कह रहा था कल पेंट करने आ रही हैं। वो कुल 5 लोग हैं और सारा काम सिर्फ 2 दिन में मुकम्मल करेंगे। किन बच्चों की शॉपिंग होनी है? ताशफैन के सवाल पे जुगन का जी चाह सर पीट ले। हमसायों के बच्चों की। अच्छा, क्या अच्छा? यही कि तुम्हारे 20 साल से ऊपर के बच्चों की शॉपिंग कर लेंगे। तुम अपने लिए भी कपड़े वगैरह खरीद लेना। मेरे पास तो पहले से ही ढेरों जोड़े पड़े हुए हैं, फिर भी जो कल पहना था वो नया ही लिया है। यकीनन तुमने अपनी जेब से ही खरीदा होगा। जुगन मुस्कुराई। एक ही बात है। ठीक है, मैं खुद से तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाऊंगा। तुम अपने बच्चों को साथ ले जाकर उनका जो चाहे दिलवा देना। पैसे तुम्हारे पास ही हैं, जहां जरूरत हो लगा लेना। ओह, वो पैसे मुझे तो याद ही नहीं रहा, अभी आई।
وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ تاشفین نے حیرت سے اس کے اس عمل کو دیکھا۔ 2 منٹ بعد وہ پیکٹ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں واپس آئے۔ پیسے وہیں کچن میں رکھ دیے تھے، شکر ہے وہیں سے مل گئے، ورنہ آپ کو کیا جواب دیتی؟ تاشفین مسکرایا۔ تم 2 ماہ تک بھی وہاں سے نہ اٹھاتی تو یہ پھر بھی تمہیں وہیں سے ملتے۔ کوئی چور بھی تو گھر میں گھس سکتا تھا۔ آپا، ایک پولیس والے کے گھر چور کو اس کی موت ہی لے کر آئے گی۔ تاشفین نے عباس کے بالوں کو ہاتھ سے بکھیرا اور چھڑتے ہوئے بولا، ایسا ہی تیرا بھائی کوئی سپر ہیرو ہے نا؟ عباس نے فدا ہوتی نظروں سے تاشفین کو دیکھا۔ میرے بھائی کے سامنے کسی سپر ہیرو کی کیا اوقات؟ تاشفین کا کہا جاندار تھا۔ سر گھما کر جگن کو دیکھتے ہوئے بولا، اس کو کہتے ہیں اندھی محبت۔ جگن نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ بھائیوں کی آپس میں محبت قابل دید تھی۔